آج ہم سارے اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں. ہم کسی بھی صورت خون خرابہ نہیں چاہتے. یاد رکھیں کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں کا مجمع تھا. عمران خان صاحب نے اپنا وہ مجمع کینسل کیا, اپنا جلسہ کینسل کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد میں بھی خون خرابے کا خطرہ تھا. نومبر جب لانگ مارچ ہماری اسلام آباد پہنچی 26 نومبر کو, ہم نے تب بھی ہم اسلام آباد مارچ کر سکتے تھے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ یہ خون خرابہ کریں گے. اور آج بھی صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے لاہور کی سڑکوں پر. اور اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانون اور آئین جو ہے اس کے دائرے میں رہیں, اور کسی صورت بھی ہم نے ان کے ٹریپ میں نہیں آنا. یہ چاہتے ہیں افراتفری ہو, یہ چاہتے ہیں لاشیں گریں, یہ چاہتے ہیں خون بہے اور ان کی سیاسی دکان چلے جمہوریت کو معطل کر کے, کیونکہ گلی محلوں میں اور الیکشن کرنے جو گے اب یہ نہیں رہے. آج الیکشن کا شیڈیول ایک طرف آیا ہے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ایک طرف الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے, اور دوسری طرف الیکشن سے متعلقہ ریلی پرامن جو کہ ہو رہی تھی اس کے اوپر تشدد کر دیا. اور نگران حکومت نے, وہ حکومت جس کا یہ کام ہے کہ آپ نے صرف الیکشن کرانے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کارکن ہیں جس تعداد میں وہ نکلے, اور آپ یہ دیکھیں رات کے وقت پورا سیکیورٹی پلان کلیئر ہوا, انتظامیہ کے ساتھ پورا روٹ کلیئر ہوا, اور ٹھیک 1 بجے جو عمران خان صاحب کے نکلنے کا وقت تھا اس وقت لاہور کے اندر سیکشن 144 لگا دیا گیا اور جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی. 30 اپریل کو الیکشن ہو رہا ہے اور شیڈیول آج لانچ ہوا ہے, اور ایک پرامن الیکشن ریلی. ہمارا کیا قصور تھا آج, ہمیں بتایا جائے. آج پولیس کی فوٹیج موجود ہے کہ پولیس نے پرامن کارکنوں کی گاڑیوں کو توڑا, پرامن شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا. ایک بار پھر یہ ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کرنے جا رہے تھے, ان کا پورا ارادہ تھا, کیونکہ اور ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی مال روڈ کے اوپر واٹر کیننز چلائے جا رہے ہیں تیزاب ملا کے اور کیمیکل ملا کے. گڑی شو کے اندر جگہ جگہ سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. ہمارے کئی 100 کارکن اس وقت گرفتار ہیں. اور یہ اگر یہ فاشزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں گرفتار ہوئے تھے, لیکن وہ پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کا مارشل لاء موجودہ یہ جو جمہوریت کی آڑ کے اندر پاکستان کے اندر فساد پھیلایا جا رہا ہے اس سے بہتر تھا. اور آپ دیکھیں کس منظم طریقے سے پچھلے 11 ماہ کے اندر یہ تشدد کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کو جو ہے معطل کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے لیگل کمیونٹی سے, وکلاء سے اور ججز سے, ہماری اعلیٰ عدلیہ سے التجا کی ہے کہ وہ ہراول دستہ ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کا اور جمہوریت کا, انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج سپریم کورٹ کے احکامات کو سڑکوں کے اوپر رون دیا پولیس نے, سڑکوں کے اوپر رون دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ یہ جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں, ان کی کوئی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, یہ گلی محلے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اپنے چھوٹے سے مقصد کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں جمہوری اور سیاسی ایکٹیویٹیز کو 7 دن کے لیے معطل کر دیا. اس طرح سے تحریکیں نہیں رکتی. ہماری عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری پوری آج جو جد و جہد ہے عمران خان صاحب کی ساری عمر کی, وہ قانون اور آئین کے نیچے ہے, وہ قانون اور آئین کے اندر ہے. ہمارے 11 پچھلے جو ماہ ہیں اس کے اندر جتنا ظلم ہوا, جتنی بربریت ہوئی, وہ غیر آئینی تھی ہمارے اوپر, لیکن ہم نے کبھی قانون اور آئین کا سہارا نہیں چھوڑا. آج بھی ہم بار بار آ کے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے پر التجا کرتے رہے, لیکن انتہا کر دی آج ہماری پی ڈی ایم کی رجیم نے اور اس نگران حکومت نے. پتہ نہیں کس کی ڈکٹیشن لے رہے تھے یہ, جس پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اس سب کا احتساب ہونا چاہیے. توہین عدالت, ہمارے وکلاء جو ہیں وہ توہین عدالت کا انشاءاللہ تعالی مقدمہ بھی کریں گے ان کے اوپر, محسن نقوی کے اوپر, جنہوں نے غیر جانبدار, تو اب ایک بڑا چھوٹا سا لفظ رہ گیا اس شخص کے لیے. یہ تو غیر جانبداری سے بہت آگے چلے گئے ہیں, یہ تو مارشل لاء کی رجیم سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں, جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ الیکشن کرانا تھا. اب دیکھ لیں الیکشن کمیشن اپنی پسند پہ اور اس کی حرکتوں کو, کہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جمہوریت کے لبادے میں کیا فاشزم پاکستان کے اندر. تو ایک بار پھر کارکن پرامن رہے, کارکن پرامن طریقے سے اپنے گھر کو چلے جائیں. ان کنٹینروں سے, ان ڈنڈوں سے نہ یہ پہلے ہمیں ڈرا سکے ہیں, نہ ہماری تحریک کو
ختم کر سکیں نہ آئندہ ختم کریں گے، لیکن ہم نے خون خرابانی اس ملک میں ہونے دینا، ہم نے انارکی کی طرف نہیں جانے دینا۔ رانا ثناء اللہ اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں، انارکی کی طرف معاملہ جائے، ہم نے اس طرف معاملات کو نہیں لے کے جانا۔ یہ بتائیے گا اس وقت شیلنگ شروع کر دی گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آگے بھی آتے ہیں پولیس والے تو کیا آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اس وقت پرامن جو لوگ ہمارے اکٹھے تھے، ہمارے جو پرامن لوگ اکٹھے تھے ان کے اوپر بیٹھے بیٹھے انہوں نے شیلنگ شروع کر دی۔ وہ پرامن طریقے سے اکٹھے تھے اور ہماری ان کو سخت ہدایات تھیں کہ آپ پر حملہ بھی کیا جائے تو آپ نے واپس نکالا، لیکن ان پرامن لوگوں کے اوپر انہوں نے خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر کر دیا۔ خواتین پہ حملہ کیا۔ اب نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کر دیا ہے؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا آئندہ سٹانس کیا ہوگا آج کے صورتحال کو لے کے؟ گورنمنٹ سیریس ہے الیکشن کروانے میں، اور یہ جو الیکشن ریلی آپ نے ملتوی کی ہے یہ اب نیکسٹ کب ہوگی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ہم مشاورت کریں گے اس پہ بیٹھ کے، ابھی ہم فوری طور پہ اپنے ٹکٹس فائنلائز کریں گے، ٹکٹس کا اعلان کریں گے۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کے میدان سے فرار اختیار کریں، عوام کے احتسابی میدان سے فرار اختیار کریں، کیونکہ پچھلے 11 ماہ کارکردگی ایسی رہی ہے کہ اپنے گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو لیکن ہم ان کو فرار نہیں اختیار کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا مقابلہ بھی اب ان سے نہیں رہا۔ آپ دیکھنا یہ نظر نہیں آئیں گے جب انتخابی بیگل بجے گا، جب ڈبے کھلیں گے یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے سارے چوہے بلے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔